السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو یہ خوشخبری سنا دی اور فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جس پر فرشتوں نے سوال کیا کہ آپ زمین میں اسے خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ اس بات کا ایک نظریہ یہ ہے کہ فرشتوں کا خیال تھا کہ مٹی کے خمیر سے جو فرد بھی تخلیق ہوگا وہ خون ریزی کرے گا، کیونکہ مٹی کی خصوصیت ہی یہی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے عرض کی اور ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں، یعنی ہم ہر لمحہ تیری حمد و ثناء میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہم تیری عبادت سے غفلت برتیں۔ اگر آدم اور اولاد آدم کی تخلیق اس غرض سے ہے تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی عبادت سے کوتاہی نہیں کرتے، دن رات تیری تسبیح اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی میں تخلیق آدم کے راز کو خوب جانتا ہوں، لیکن تم اس حقیقت سے ابھی تک لا علم ہو۔ ان قریب تم دیکھو گے کہ اس کی اولاد سے نہایت ہی جلیل القدر نبی اور رسول پیدا ہوں گے، اور اس کی نسل سے صدیق، شہداء اور صالحین قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ تخلیق آدم کا عمل جب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے کہا، میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ مٹی اٹھا کر کم کر دیں یا مجھے عیب دار کر دیں۔ جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور عرض کیا، یا اللہ، زمین نے تیری پناہ مانگی لہٰذا میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے بھی پناہ دے دی، اور بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کیا جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور مختلف مقامات سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی ملا کر اٹھا لی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ مٹی لے کر اوپر آ گئے اور اس کو پانی میں بھگو دیا، حتیٰ کہ وہ چپکنے والی اور لیسدار مٹی بن گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، بس جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا تاکہ ابلیس کو آپ علیہ السلام پر تکبر اور بڑائی کا موقع نہ ملے۔ پہلے تو ایک انسانی جسم بنایا، وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا، اور یہ وقت در حقیقت جمعے کے دن کے برابر تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس سے فرشتے گزرتے تو گھبراتے، اور سب سے زیادہ ابلیس کو گھبراہٹ ہوتی۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کے جسم مبارک کو مارتا تو آپ علیہ السلام کے جسم سے آواز پیدا ہوتی، جیسے کھن کھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ سارا عمل دیکھ کر شیطان یہ سوال بھی کرتا کہ اسے کس لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ آپ کے جسم مبارک کے آگے سے داخل ہوتا اور پیچھے سے نکل جاتا، اور فرشتوں سے کہتا، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب غنی ہے،
اور یہ اندر سے خالی ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دے دیا گیا تو ضرور اس کو تباہ کر دوں گا۔ جب آپ علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں جب اس میں روح پھونک دوں گا تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ پھر روح آپ علیہ السلام کے سر مبارک میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یرحمک اللہ، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اور جب روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے جنت کے میووں کو دیکھا۔ اور پھر جب روح پیٹ میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کو کھانے کی خواہش ہوئی، اور روح جب پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھل پڑی اور جنت کے پھلوں کی طرف پیش قدمی کرنے لگی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان جلدی ہی کے خمیر سے بنا ہے، یعنی جلد بازی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ تو اس طرح دوستوں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس دنیا میں یکے بعد دیگر انبیاء کرام بھیجے، جن سب کا تذکرہ اور ان کی زندگی کے واقعات ہم آپ کے ساتھ ہمارے اس چینل اللہ والوں کی باتوں میں شیئر کریں گے۔ تو برائے کرم ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔